اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، ان لوگوں کے راستہ پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔ دنیا میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ قہر الہی میں گرفتار ہوئے۔ مثلا قوم عاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 میں، ہود علیہ السلام نے کہا، اے قوم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے سے بھٹک گئیں اور گمراہ ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 71 میں، ان سے بیشتر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عمومی حیثیت سے تمام مغضوب اور گمراہ قوموں کے راستہ سے بچنے کی دعا کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن قوموں کی طرف اشارہ ہے وہ یہود اور نصارہ ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد خاص طور پر یہودی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں بار بار ان پر غضب نازل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں، بنی اسرائیل پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل غضب بالائے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں، بنی اسرائیل جہاں کہیں بھی ہوں ذلت اور رسوائی میں گرفتار ہوں گے، سوائے اس صورت کے کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے۔ ضالین سے خاص طور پر عیسائی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب یعنی اے نصارہ، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی گمراہی کا واضح بیان ہے۔ حدیث میں بھی اس آیت کی وضاحت ملتی ہے کہ مغضوب یہودی ہیں اور گمراہ عیسائی ہیں۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغضوب علیہم۔ پھر یہودی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ اس شخص نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گمراہ لوگ نصارہ ہیں۔ رواہ احمد کی حدیث تھی یہ نزول قرآن مجید کے زمانہ میں یہود اور نصارہ یہی دو قومیں تھیں جو ترقی یافتہ شمار کی جاتی تھیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان لوگوں کی نقالی کرتا ہے جو دنیاوی لحاظ سے اس سے بہتر ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً ان دونوں قوموں کی نقالی سے منع فرما دیا اور حکم دے دیا کہ ان دونوں قوموں کی نقالی سے بچنے کی توفیق طلب کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیشن گوئی کرتے ہوئے اشارتاً ان دونوں قوموں کی نقالی سے منع فرما دیا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے، بالست بہ بالست اور دست بہ دست، یعنی ان کے قدم بہ قدم چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو پھر اور کون؟
मकजूब और गुमराह कौमों के रास्ता से बचते हुए दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला उनके रास्ता से बचाए। उनकी मुखालिफत को अपना शिआर बनाइए ताकि आप एहसास कमतरी में गिरफ़्तार न हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, सही बुखारी की हदीस है, बेशक यहूद और नसारा बालों को नहीं रंगते, तुम उनकी मुखालिफत किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तरक्की याफ्ता कौमों की मुखालिफत में इतनी शिद्दत इख्तियार की कि आखिर यहूदियों को कहना पड़ा। सही मुस्लिम की हदीस है, उस शख्स ने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह तय कर लिया है कि हर काम में हमारी मुखालिफत करे। ऐ ईमान वालों, अगर आप वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो तो दूसरी कौमों की इतनी शिद्दत से मुखालिफत कीजिए जितनी शिद्दत से अल्लाह तबारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफत करते थे। सूरह फातिहा और अमल। नमाज में सूरह फातिहा तिलावत कीजिए। सही मुस्लिम के हवाले से पहले बयान किया जा चुका है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा की सलात यानी नमाज का नाम दिया। इससे मालूम होता है कि सूरह फातिहा नमाज का जुज़ अजीम है और उसका नमाज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। हर रकात में सूरह फातिहा तिलावत कीजिए। हज़रत अबू कतादह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा और 2 सूरतों में पढ़ते थे और आखिरी 2 सूरतों में सूरह फातिहा पढ़ते थे। इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा तिलावत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदियों से फरमाया, रिवाह अबू दाऊद की हदीस है, ईद सनद सही से, इमाम के पीछे कुछ न पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के, इसलिए कि उसके बगैर नमाज नहीं होती। इमाम जब बुलंद आवाज़ से किरात करे तो आप गौर से सुनते रहिए और खामोश रहिए। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 204 में, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब इमाम पढ़े तो खामोश रहो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।